ارشاد گرامی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کہ اے لوگو اس میں سے جو زمین میں ہے تم حلال پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تو ان چیزوں کو مشرکین حرام قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حرام ہے، ہمارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ جو ہم نے چیزیں حلال کی ہیں وہ حلال ہی ہیں، وہ حرام نہیں ہیں۔ اے مشرکین، تمہارے حرام کرنے سے چیزیں حرام نہیں ہوتی، ہم جن چیزوں کو حلال کریں تو وہ حلال ہی ہوتی ہیں، اور جن کو ہم حرام قرار دیں تو وہ حرام ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم مسلمانوں کو بھی متوجہ فرمایا کہ تم نے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ کھانا ہے۔ حلال پاکیزہ رزق کون سا ہوتا ہے؟ حلال پاکیزہ وہ رزق ہے کہ جو خود بخود بھی حلال ہو، مثلا بکرا ہے، اس کا گوشت، گائے، بھینس، جو بھی حلال جانور ہیں ان کے گوشت جو ہے یہ حلال ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان حلال چیزوں کو جائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، ناجائز طریقے سے نہیں، مثلا سود کے ذریعے یا جو ہے رشوت کے طور پہ جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حرام۔ لیکن جو چیزیں سود سے پاک ہوں، رشوت سے پاک ہوں، اور باقی جو ناجائز طریقے ہیں ان طریقوں سے جو ہے وہ جو رزق حاصل نہ کیا گیا ہو بلکہ جائز طریقوں سے حاصل کیا گیا ہو، وہ ہے حلال اور طیب۔ تو حلال اور طیب کھانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ تم شیطان کے راستوں پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دشمن کے طریقوں پر نہیں چلا جاتا، تو جو دشمن نہیں ہوتے، جو دوست ہوتے ہیں، ان کے طریقوں پر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں رب تم کو حکم دے رہا ہوں تم شیطان کے طریقوں پر نہ چلو، کہ شیطان جو ہے کبھی کبھار دل کے اندر ڈال دیتا ہے کوئی بات نہیں، یہ چھوٹا سا اگر برا عمل ہے کر لوگے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے، وہ تو 100 قتل والے کو بھی بخش دیتا ہے، تو اگر چھوٹا سا برا عمل کر لوگے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں معاف فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اس کی بات نہیں ماننی ہے، تم نے ہماری بات ماننی ہے، جو ہمارا حکم ہے تم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ہم نے حکم دیا ہے حلال کھانا ہے تو حلال ہی کھانا ہے، اس کے اندر ایک لقمہ بھی تم نے حرام کا اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا آپ دعا فرمائیں میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا قبول فرمائے، تم یہ جو ہے وہ دعا فرما دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تم اپنی خوراک جو ہے وہ پاک کر لو، پاکیزہ کر لو، کیونکہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے
40 دن تک اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اے سعد تم جو ہے اپنی خوراک اپنی غذا حلال کر لو اور اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو، اور فرمایا کہ جو سود اور حرام سے جسم اگ جاتا ہے تو وہ آگ کے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ جسم کا جو حصہ حرام رزق سے حرام خوراک سے پل گیا تو وہ جنت کے قابل نہیں ہے، وہ جہنم کے قابل ہے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑی نصیحت فرما دی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ مستجاب الدعوات بن جاؤ، جو بھی تم دعا کرو قبول ہو جائے، تو اس صورت میں تم اپنی روزی بالکل حلال کر لو اور اس طرح حرام کا لقمہ تم نہ کھاؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ پہلے حلال نہیں کھاتے تھے؟ حلال ہی کھاتے تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توجہ دلائی، مزید اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا اور حرام سے بچنے کی طرف ان کو توجہ دلائی اور حلال کھانے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ اگر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اگر ہم ان کو نصیحت فرما رہے ہیں تو تمہیں بطریق اولا اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فکر رکھتے تھے حرام سے بچنے کی۔ یہ دراصل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتانا چاہتے تھے، جیسا کہ ضیاء النبی شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے نہیں، ساری رات آپ جاگتے رہے۔ جب صبح ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آقا آج رات آپ کو نیند نہیں آئی، آپ کو آرام نہیں آیا، کیا وجہ تھی حضور؟ پہلے تو آپ سو جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی، لیکن آج رات آپ جو ہے بے چین رہے، پریشان رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا وہ ہم نے کھا لیا، تو اس صورت میں ہمارے ذہن میں خیال آیا کہیں یہ صدقے کا نہ ہو، کیونکہ صدقے کا مال جو ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے اور حلال نہیں ہے، تو اس لیے وہ ایک دانہ جو کھجور کا کھا لیا، اس فکر میں ساری رات گزر گئی کہ کہیں وہ حرام کا نہ ہو۔ تو اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ایک دانہ جو کھا لیا، ساری رات جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی بے چینی کی وجہ سے۔ تو اب ہم ذرا دیکھیں، نہ جانے کہ ہم کیا کچھ کھا پی لیتے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر، لیکن اس طرح فکر ہی نہیں ہے کہ جو کچھ کھایا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور اس طرح ہمیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر حرام کھا لیا 40 دن تک کوئی عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، وہ رد ہو سکتا ہے جی۔ اور اس طرح کبھی کوئی بے چینی ہوئی ہے ہمیں، اس طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ آئندہ جو ہے جو کچھ کھائیں پئیں پہنیں، ہر صورت میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس ذریعے ہم نے یہ کمایا اور اس کو جو ہے نا ہم کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں یا ہم پہن رہے ہیں، تو یہ سب کچھ کس ذریعے ہمارے پاس آیا، ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کل اگر جو کچھ مانگا جائے اللہ کی بارگاہ سے، تھوڑی دیر ہو جائے نہ ملے، تو اس صورت میں لوگ زبان سے نہ جانے کیا کیا کلمات بول لیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی اس طرف بھی تو توجہ کرنی چاہیے کہ تم مانگنے والے تو بن رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ ہم نے بہت کچھ مانگا اور ہمیں ملا نہیں ہے، تو ذرا دیکھو تو صحیح تمہاری اپنی خوراک کیسی ہے، جو تم نے اپنے پیٹ میں ڈالا لقمہ وہ کیسا ہے، اور جو تم نے جی
گھونٹ پانی کا یا کسی شربت کا اپنے پیٹ میں ڈالا، وہ آیا حلال کا ہے حرام کا ہے، اور اسی طرح جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے وہ حلال کمائی کا ہے یا حرام کمائی کا ہے، یہ بھی تو ذرا دیکھنا چاہیے۔ تو ایسے فوری طور پہ فتوے تو تم لگا دیتے ہو، جی دیکھیں نا اتنا دیر ہو گئی، اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے، ہماری تو معاذ اللہ پوری ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں کرنے سے پہلے بندے کو خود سوچ لینا چاہیے، میری غذا کیسی ہے، میری خوراک کیسی ہے، میرا لباس کیسا ہے۔ اس پر جب بندہ غور کر لے گا تو پھر نازیبا کلمات جو ہے وہ زبان سے نہیں بولے گا۔ باقی یہ کہ ایک بندہ حلال بھی کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے جو کچھ مانگتا ہے اس کو ملتا نہیں ہے، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اگر بندے کے حق میں جو چیز وہ مانگ رہا ہوتا ہے اس وقت اگر بہتر ہوتی ہے تو دے دیتا ہے، اگر نہیں بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا کرتا ہے، اس آدمی کی دعا کے بدلے میں اس کے یا تو گناہ معاف فرما دیتا ہے یا قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب اس کی دعا مانگی ہوئی پوری نہیں ہوئی تھی دنیا کے اندر، اس کو جو قیامت کے دن جی اللہ تعالیٰ مقام مرتبے عطا فرمائے گا تو باقی لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ کاش کہ ہماری کوئی دعا پوری نہ ہوتی، آج ہمیں بھی اتنے مراتب اور اتنے بڑے مقامات ملتے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو حلال اور پاکیزہ کھانے کا ہمیں حکم دیا، اور دوسرے نمبر پہ شیطان کے طریقے پر چلنے سے منع کیا کہ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، تو دشمن کے راستے پر چلنے سے ظاہر ہے کہ سراسر نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیشہ جو ہے سیدھی راہ پر چلا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔